السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن حکیم سے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور رد کریں گے منکرین حدیث کا جو کہ عوام میں تاثر چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ حالت میں دو طرح کے عرف عام میں آپ کو ملیں گے منکرین حدیث، ایک پرویزی، دوسرے شیخ چلی۔ ان کے علاوہ بھی دیگر لوگ ہو سکتا ہے فیوچر میں سامنے آئیں، اور ہمارے بیچ میں دبے چھپے بھی لوگ کچھ ہوں جو کہ یہ قبولتے نہیں ہیں کہ یہ ہیں کون اور کس کے ماننے والے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو اور کوئی فیوچر میں بھی نکل کے آئے۔ تو یہ کچھ ایسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے چاہے تو مسلمان ہوں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، یہودی ہوں اور عیسائی ہوں یا سابی ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں اور یہ سب جنت میں جائیں گے، انہیں رنج اور غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پلی لیتے ہیں چیپٹر 2 آیت نمبر 62 سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین جانو کہ نبی عربی کے ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو یہاں سے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو حدیث کے ذریعے، جو کہ صحیح مسلم کی ہے 386 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کا کوئی یہودی، نصرانی یا دیگر مذہب کے ماننے والے جو اس سلسلے میں ہیں، جو آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، میرے حال یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنیں، پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو میں دے رہا ہوں، یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہے نا کتاب قرآن، اگر اس پر کوئی شخص ایمان نہیں لایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اس پر اگر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ قرآن حکیم پر اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اب چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا دیگر آسمانی مذہب کو ماننے والے ہوں۔ اب اس کی فردر ایکسپلینیشن ہم قرآن سے دیں گے، اب کیونکہ منکرین حدیث تو حدیث کو مانیں گے نہیں، تو اس کی ایکسپلینیشن اب قرآن سے پھر دوبارہ سے دی جائے گی چیپٹر 2 آیت نمبر 41، یعنی کہ اسی صورت میں پہلے چلنا ہے ذرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی کہ یہود النصارہ اور دیگر لوگوں کے پاس جو کتاب پہلے سے موجود تھی، جو آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، خاص طور پر یہود النصارہ، کہ ان کے پاس پہلے سے کتاب ایک موجود ہے جس پر اس کتاب کے نازل ہونے کا حکم موجود ہے، یعنی کہ علم کے آثار ان کے پاس تھے، ان کے پاس ایک کتاب تھی، دوسرے الفاظوں میں۔ تو یہاں پر اس بات کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ منکرین حدیث جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے جو یہودیوں کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا اور عیسائیوں کو بھی دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو یہ ایک ہی کتاب تھی جو سب کو دی گئی باری باری، اور یہ ایک ہی حکم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا کہ اس سے پہلے جو آیا، یعنی کہ اس سے پہلے جو کتاب، جو علم کے آثار آپ کے پاس موجود ہے، وہ انہیں دیکھ لو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کی تائید جو کر رہا ہے، یعنی کہ جو اس کا اشارہ کر رہا ہے کہ فیوچر میں یہ کتاب ایک اور آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے چیپٹر 4 آیت نمبر 150 میں، جو لوگ اللہ، اس کے رسولوں میں صرف کفر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی کہ اس اللہ کے رسولوں کے بیچ میں ایک فرق پیدا کر دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، یعنی کہ کسی کو تو وہ مانیں گے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام تک تو مانیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تو وہ مانیں گے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں وہ۔ تو ان میں فرق نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر واضح کر دیا۔ یہ منکرین حدیث کو لگاتار جواب جا رہا ہے۔
کہ اور وہ کرتے کیا ہیں, اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو ایک راہ کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں, نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ اس کو رد کرتا ہے یہاں پر. اور پھر اگلی آیت میں فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ چیپٹر 4 آیت نمبر 151 میں کہ وہ سب پکے کافر ہیں. یعنی کہ کفر کا فتویٰ اللہ کی طرف سے لگا دیا گیا, یعنی کہ انکار کرنے والے ہیں وہ سب. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے چیپٹر 2 آیت نمبر 98 میں. اور جو لوگ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں, اب نام لیا گیا دو فرشتوں کا, جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں, وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں. یعنی کہ اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اب اس الفاظ کو کیسے بھی گھما لیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کو وہ دشمن جان لیں اب اپنا. تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی کتاب سب کو دی گئی, تو ان کا بھی رد ہو گیا. اب ان لوگوں کا بھی رد ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور دیگر آسمان کے ماننے والے لوگ اور مسلمان یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے, ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان سب چیزوں کا. تو ان دونوں کا اب ہم نے قرآن سے ہی رد کیا, اور ساتھ میں ایک صحیح مسلم کی حدیث بھی بتا دی, تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کے دل میں یہ تاثر آ جائے, یعنی کہ جو منکرین حدیث نہیں ہیں, ان کو بھی تسلی مل جائے, اور ان کو قرآن اور حدیث دونوں کی طرف سے دونوں کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے, اور منکرین حدیث کو صرف قرآن کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.